اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس کے جناب صدر محترم دریا دلی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروگرام کے آخری وقت تک الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ یہ جلسے کی خوش قسمتی ہے۔ سورہ نجم کی ایک آیت صرف میں نے پڑھی ہے۔ میری بھی تقریر کا ایک موضوع تھا، عبدالکریم صاحب حمیدی بخاری کیا کیا لکھتے ہیں۔ بہرحال علماء کرام کی تعداد میرے خیال سے زیادہ اس لیے تھی کہ جگہ یہ نامانوس تھی، اس لیے نامانوس تھی کہ یہاں پر ان افراد کی تعداد بیشتر ہے جن افراد کو رات میں بھلے کچھ دکھائی دے، دن میں دکھائی حقیقی معنوں میں نہیں دے۔ بلا کسی طنز و تاریخ کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں جو میرا موضوع تھا وہ تو اپنی جگہ تھا، نہ صدر اجلاس صاحب موضوع پہ آ سکے، آوانے والے ہی تھے، نجات پائی نہ ماضی کے تلخیوں سے ابھی خوشی کا دور بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ تقریر کے لیے مقررین تو الحمدللہ جو کچھ تھے وہ میرے کہنے سے نہیں کہ وہ اچھے تھے برے تھے، براہ راست اچھے تھے، لیکن وہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ خوشی میں جب بندہ مست ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے اللہ تو میرا بندہ بڑا بھائی اجلاس۔ بیچ میں عبدالکریم صاحب علیل ہو گئے، محنت ہائے شاقہ نے انہیں مریض کر دیا، اور یہ ورنہ کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ بھی آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، قافلہ بنتا گیا۔ اب میں اگر تقریر کروں تو ظاہر سی بات ہے خاموش کرسیاں، جلتی ہوئی ٹیوب لائٹیں، یہ بلب بتیاں قمقمے وغیرہ شکایت کریں گے کہ جناب آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اب اور اس وقت ایسے حالات میں۔ خواتین اسلام کے تعلق سے عام طور سے بات کہی جاتی رہی ہے کہ جناب خواتین پس پردہ کثیر تعداد میں ہیں، کثیر تعداد میں پس پردہ فرشتوں کا جمع غفیر ہو۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ تو بلند ہمت خطیب ہی کوئی ہوگا، کشادہ دل اور دریا دل ہی خطیب کوئی بہت زیادہ معلومات کا ذخیرہ جس کے پاس ہوگا، وہی کہتا چلا جائے گا، سنتا چلا جائے گا، سناتا چلا جائے گا۔ میں حقیر قطرے بے مقدار اتنی وسعت و طاقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بے وجہ یا وجہ کے ساتھ جو ہے یوں میں کہتا رہوں اور خاموش ہاں کرایہ دینا ہے، کرسیوں کا کرایہ دینا ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ حضرات کے حضور کھڑا ہوا ہوں فارمیلٹی چاہے پوری کرنے کے لیے، یہی کہ اللہ پاک ناراض نہ زیادہ ہو جائے۔ 2-3 سالوں سے مجھ ناچیز کو بھی یہ بڑی عقیدت مندی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ میں اس لیے آخر تک رکا رہتا ہوں کہ موقر علماء کرام یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ وقت کی تنگ دامانی کہیے یا خطبہ یا مقررین حضرات کی طویل فہرست کہیے جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر عبدالکریم صاحب اور ان کے چند پٹیدار، ان کے چچا حضرات 2-3-4 گھر مشکل سے ہیں،
تو دنگل میں منگل والی بات ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کرشمہ کہیے، یہ اللہ کا فضل خاص کہیے، جہاں کے بارے میں تصور میں بھی یہ بات نہیں لائی جا سکتی تھی کہ اوڑا ذات علا میں نہایت معرکۃ العراء اجلاس کے ساتھ ساتھ نابغہ روزگار شخصیت علماء کرام اس اجلاس میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن اللہ شکر ہے اللہ کا یہاں 2-3 سالوں سے یہ نوجوان جامعہ سراج العلوم بوڈیہار کا ہونہار طالب علم، ان کے استاذ خاص ہیں علامہ ثناء اللہ صاحب سلفی حفظ اللہ ناظم اعلیٰ نائب ناظم جمعیت اہل حدیث اللہ۔ جی ہاں، تو ایک طرف شاگرد کی محبت، دوسری طرف ضلع جمعیت کے نائب ناظم، تیسری طرف ایک مرکزی ادارہ کے صدر محترم، وہ جاتے تو کہاں جاتے، اس لیے انہیں رکنا بھی پڑا اور بیٹھنا پڑا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے۔ حضرات، اب ضرورت کیا ہے، میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، عبدالکریم صاحب کی نظر ہر چہار جانب سے للچائے ہوئے لب و لہجے میں، للچائی ہوئی لب و لہجے میں یہ دیکھنے چاہ رہی ہے اب یہاں ایک اس مسجد کے ساتھ ایک مکتب جڑ جائے، ایک مدرسہ قائم ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے ان کی تگ و دو کا محصل جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اجلاس ہو، چاہے جلسہ ہو، چاہے دعوتی پروگرام ہو، جو کچھ بھی ہو، منشا ان کا جناب کا یہی ہے، اور ہے بھی بڑا اچھا منشا، اس لیے کہ مکتب تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے قوم ملت کے نونہالان کو سیرابی حاصل ہوتی ہے، فیضیاب ہوتے ہیں طلبہ، معصوم گنچے، ہونہار طلبہ، چھوٹے بڑے بچے بچیاں جب اس مکتب میں بیٹھ کر اصحاب صفہ کا سبق پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے ذریعے سے جب الف سے اللہ کو پہچان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے توحید کی روشنی، توحید کی شعائیں، توحید کی تابانیاں ہر چہار جانب بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ زمین جہاں اجلاس ہو رہا ہے جناب، آپ غور کریں، یہ بھی انہی لوگوں کی ہے، ماشاءاللہ بہت برمحل ہے اور موقع کی زمین ہے، مسجد ہے، پھر تب انشاءاللہ ایک مدرسہ ہو جائے۔ تو ابھی چند دنوں پہلے ماضی قریب ہی میں عبدالکریم صاحب حمیدی نے چند دانشوران یا چند علماء محسنین مخیرین مخلصین حضرات کی میٹنگ بلائی، مدعو کیا، لوگ تشریف لائے اور انہی کی تجویز سے مکتب کا یا مدرسے کا نام تجویز کیا، الفرقان۔ جی الفرقان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اچھا نام ہے، تبصرہ ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا نام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل درآمد ہو، پائے تقبیل کو یہ پہنچ جائے۔ میں تقریر کے لیے نہیں لیکن اتنا کہنا ضرور چاہتا ہوں، خواتین بہنیں، میری مائیں، اگر دو چند بچی ہو، بات تو پوری کر دی تھی ہمارے فاضل برادر گرامی علامہ ثناء اللہ صاحب اللہ متولہ رئیس الجامعہ سراج العلوم بوڈیہار صاحب کہ جناب چند باقی ماندہ، چند گنے چنے، اور کبھی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں ہے کرسیوں تم سنو گواہ رہو۔ ہاں جی ہاں، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، بڑی لمبی عمر بھلے ہو نہ ہو لیکن ظاہر سی بات ہے حضرات یہاں ایک مکتب کی ضرورت ہے۔ اب یہ 3-4 جو کہ چچا حضرات ہیں سب نے یہ ٹھان لیا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن بدعات، شرک، اوہام، رسومات، خرافات کی اس نگری میں ہم توحید کا دیا روشن کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اسی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مکتب کی شکل میں ہم ایک الفرقان نامی مدرسہ قائم کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ایسا اس لیے کریں گے کہ گاؤں کے جو بھی طلبہ، جو بھی معصوم بچے آنا چاہیں وہ تعلیم حاصل کریں۔ فی الحال یہ کارروائی مسجد میں شروع ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے اس بات کے لیے کہ مولائے رب ذوالمنن ان کے اس نیک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور مکتب تو اس
اسلامی قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے. جامعات ہو، ادارے ہو جہاں اسلامیات، دینیات، ادبیات پڑھائی جاتی ہو تو اسلامی قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میری بھی خواہش ہے، تمنا ہے اس علاقے میں تو بچپن سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں مسجد ہوگی اور ایک مکتب ہوگا. اس لیے کہ جب ہم صدر الفاضل کا وہ بڑا اجلاس دیکھتے تھے اور وہ بڑا ہاؤ بھاؤ دیکھتے تھے، وہ قمقمے، وہ انواع و اقسام کی رنگینیاں جب ہم دیکھتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے پناہ اب کیا ہوگا. لیکن بجھی سی طبیعت میں روانی آئی، پھر مجھے یاد محبت کی کہانی آئی. کوشش لیس للانسان الا ما سعی، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. ایک شکایت کے ساتھ میں اختتام کی بات کر دوں تو بے جا نہیں ہوگا. وہ شکایت یہ کہ ذی علم علماء کرام سے لبالب بھرا ہوا تھا یہ اسٹیج، لیکن ہائے افسوس جس طرح اور جس قدر بھی ہم افسوس کریں کم ہے. نام ذرا آپ پلٹ کے دیکھئے، اجلاس عام بنام اتحاد امت کانفرنس، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ان کی بڑی خوشی چونکہ اس قدر ہو گئی، بھیڑ اتنی ہو گئی تھی اور اس طرح سے بھیڑ تھی کہ میرے بھائیوں اس بھیڑ کو قابو میں کاش کر لیا گیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا. لیکن شاید یہ کہنا بھی بیجا ہوگا کیسے کر لیا گیا ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اللہ رب العالمین کی مشیت کے سامنے کسی قیمت پر ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال انتظام میں انسلام میں جو کچھ کمی بیشی رہی ہمیں اور آپ کو باہم عفو درگزر سے کام لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رہی بات مسجد کے ساتھ مدرسے کی، الفرقان نامی مدرسے کی، اسے پروان چڑھانے کے لیے اور روز کی طرف لے جانے کے لیے، ارتقاء کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے ہر طور پر اخلاص للہیت کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. ہر فرد سب سے پہلے تو عبدالکریم صاحب کے چچا حضرات، ان کے والد محترم خود بہتر سے بہتر رقم خرچ کریں اس مدرسے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سب جس کو اللہ جو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں نہیں عرض کیا کہ وہ قرآن مجید کے 27ویں پارے کی آیت ہے، میرے خیال سے سورۃ النجم کی آیت ہے، لیسا ان لیس للانسان الا ما سعى وان لیس للانسان الا ما سعى. کوشش کسی بھی فرد کی، محنت کسی بھی آدمی کی، سید پیہم کسی کی بھی رائے گاہ بیکار بے سود ثابت نہیں ہوتی ہے. اگرچہ دیکھیں وہ جلسے کی نظم جو لڑکا پڑھ رہا تھا وہ نظم تھی کہ آج اجلاس کا کیا سما ہے، اس میں ہے یہ کہ اس گاؤں کے بقا و تحفظ کے خاطر، لوگوں کی اصلاحات کے خاطر ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا. جی ہاں جوابوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ ساروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہوازوں سفر عزم یقین پیدا. جی اور ہمیں ضرورت ہمیں ان جوانوں کی ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. بزرگان دین بیچارے تو خوف زدہ ہیں، ہراس کے ماحول میں ہے، بس کرو خاموش ہو، وائرس پھیلی ہوئی ہے کورونا کی. جی ہاں جوانوں، 60 سال کے بزرگ تو مسجد بھی نہ جائیں، یہ بھی تو پابندی لگی ہوئی تھی کیونکہ ضعیف العمر لوگوں کو، ایجڈ لوگوں کو، معمر لوگوں کو قرآن بھی کہہ رہا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم عمر جب بڑھا دیتے ہیں تو تخلیق میں کہیں بھیگا کر دیتے ہیں. جی ہاں نہ جانے کیا عرض لائف ہو جاتے ہیں. تو حضرات عرض کرنا یہ ہے کہ ایک نوجوان فاضل جامعہ سراج العلوم بہار کا ہونے والا فاضل الحمدللہ عبدالکریم سے میں عرض کروں گا کہ آپ پورے مذاقتہ کے ساتھ، للہیت و اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ میرے عزیز کھڑے ہوئے ہو، اٹھو آگے بڑھو. اللہ رب العالمین ضرور انتظام فرمائیں گے کیونکہ ابھی
کار خیر کے لیے دستے تراش کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں صرف کی بات کرنے والوں، خرچ کی بات کرنے والوں، جائز طریقے سے استعمال جان لو، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ کتنے مدارس، کتنے مکاتب اصحاب خیر نے جو ہے منظر عام پر کھڑا ہوا ہے، جس سے ملت و قوم کے بیٹے بیٹیاں استفادہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اب محنت و کوشش کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک مکتب ہو، ایک مدرسہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں یا پس پردہ تشریف فرما قریب و دور کی کچھ بچی بچی خواتین، بہنیں، مائیں، ہوا کی لائے گار بیٹیاں ہوں، تو وہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور قبل اس کے جو مدرسہ قائم ہو مزید عمل درآمد کی بات کریں گے عبدالکریم صاحب، تعلیم مسجد ہی میں شروع کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس لیے کہ سب سے بہتر جگہ تو اللہ کا گھر ہے، جی ہاں، اور پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ مدرسہ قائم ہوگا، علماء ربانیین کی آمد و رفت، برکتوں کا یہ سبب، رحمتوں کا یہ ذریعہ، ظاہر سی بات ہے جب رب کی نصرت، انبیاء کے ورثہ کی تائید، ان کے اخلاص کی دعائیں، ان کی دعائیں باتیں جب رہیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن، آپ یقیناً آگے بڑھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں اخلاص ہو، آپ میں خیانت کا نہیں امانت کا جذبہ ہو، نفرت کا نہیں محبت کا جذبہ ہو، شرارت کا نہیں شرافت کا انداز ہو، حسن اخلاق کا پیکر ہوا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو محنتیں ایک مکڑی جالا لگاتی ہے، کہاں لگاتی ہے؟ چھت میں لگا دیتی ہے۔ مکڑی کہاں؟ مسجد کے، مدرسوں کے، گھروں کے پایوں اور کھمبوں سے ہوتے ہوئے اوپر کو جاتی ہے، گر جاتی ہے، جاتی ہے، گر جاتی ہے، آخرکار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چھت میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً ہماری محنتیں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہم سچے ہو، اچھے ہو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے اللہ آج کے اس پروگرام میں جن علماء کرام نے شرکت فرمائی اور اپنے گرامایا خطابات اور بیانات سے نوازا ہم لوگوں کو، سامعین اور سامعات کو، اللہ ان سب کی حاضری کو، ان سب کے بیانات کو، ہم سب کی سماعتوں کو اللہ سب کو قبول فرما، اور اس طرح کی مجلسیں، محفلیں منظم ڈھنگ سے، مرتب انداز میں، محبت انداز میں مزید کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے جناب صدر محترم صاحب ہوں، یا ہمارے اقبال قاری اقبال محترم صاحب، ہمارے پڑوسی محترم صاحب ہوں، یا اور یہ دیگر چند حضرات، آپ کے لیے بس اتنا ہی میں اس دعا کے ساتھ یار زندہ صحبت راتی، یقیناً عبدالکریم صاحب کی بلند ہمتی پر مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہے۔ میں شاداں فرحاں اس لیے زیادہ ہوں، بیمار نوز اللہ ہوتے ہوئے بھی آخر تک میں بیٹھا رہ جاتا، کوئی بات نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوش ہوں، اور اس لیے میں نے نہ ردیف دیکھا نہ قافیہ کا خیال کیا، نظمیں لکھ ڈالی ان کے تعلق سے، جلسے کے تعلق سے، ایک دو چند ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے پروگرام کے اختتام کے لیے اب تک حاضری دی ہے، اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کمی بیشی کو معاف فرما۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، رات کا یہ آخری پہر ہے، مولائے کل جہاں تو سمائے دنیا پہ ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کی مشکلات، دنیا اور ملک کے حالات میں بدترین ہے، اللہ تو انہیں بہتری میں تبدیل فرما دے اور اسے قبول فرما۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔